بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، تعلیلات جاری تھیں تو آج ہم بقیہ تعلیلات پڑھیں گے۔ آج کا صیغہ ہے یقولو۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ سے اجوف واوی ہے۔ یقولو اصل میں تھا یقولو بر وزن یفعولو، ینصرو ناصرہ ینصرو یفعولو۔ واو متحرک غیر مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن تھا یقولو اور یبیعو والے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی، تو یہ یقولو سے یقولو ہو گیا۔ واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دی تو واو خود بخود ساکن ہو گیا، تو یہ یقولو بروزن یفعولو ہو گیا۔ یہی تعلیل مضارع معلوم کے باقی صیغوں میں ہوگی۔ جی اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے یقولو اور یبیعو والا قاعدہ۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جو واو یا متحرک ہو، غیر مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر نہ ہو، اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا ضروری ہے۔ اور صیغہ یہی ہے جیسے یقولو سے یقولو، اور اسی طرح یبیعو سے یبیعو سے یبیعو۔ جی اس کے بعد جو صیغہ ہے وہ ہے یقولنا۔ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل مضارع مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ سے اجوف واوی۔ اصل میں یقولنا یفعلنا، تو یقولنا اصل میں تھا یقولنا بر وزن یفعلنا۔ واو متحرک غیر مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن تھا۔ صحیح ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف علت وغیرہ نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں قاف ہے تو صحیح ساکن ہے، تو یقولو یبیعو والے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی، جو پچھلے قاعدہ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے پیچھے۔ تو یہ ہو گیا یقولنا سے یقولنا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اجتماع ساکنین والے قاعدے کے تحت ہم نے اس مدہ والے ساکن کو حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا یقولنا بر وزن یفولنا۔ یہی تعلیل تقولنا صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل مضارع معلوم میں بھی ہوگی۔ جی اس کے بعد کا جو صیغہ ہے وہ ہے یقالو۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ اجوف واوی۔ تو یقالو اصل میں تھا یقوالو بر وزن یفعالو۔ تو یہاں بھی دیکھیے واو مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن، تو یقالو اور یباعو کے قاعدے سے، پچھلا تھا یقولو والا قاعدہ تو یہاں مجہول کا قاعدہ ہے، یقالو اور یباعو والے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور واو کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یقالو بر وزن یفعالو ہو گیا۔ یعنی اصل میں تھا یقوالو، تو واو کی حرکت پہلے دی اور پھر واو کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ یقالو بر وزن یفعالو ہو گیا۔ یہی تعلیل مضارع مجہول کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی۔ تو یہاں فرق ہے، پچھلا تھا یقولو اور یبیعو والا قاعدہ، یہاں ہے یقالو اور یباعو والا قاعدہ کہ واو متحرک ہو اور مفتوح ہو اور ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو ایک تو اس کی حرکت بھی نقل کرنی ہے، دوسرا اس کو الف سے بھی تبدیل کرنا ہے۔ جی اس کے بعد کا جو صیغہ ہے وہ ہے یقلنا۔ صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ سے اجوف واوی۔ یقلنا اصل میں تھا یقولنا بر وزن یفعلنا۔ واو مفتوح ہے ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو یقالو اور یباعو والے قاعدے سے ہی واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی اور واو کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا یقالنا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین والے قاعدے سے ہم نے حذف کر دیا، تو یہ یقالنا سے یقلنا بر وزن یفلنا ہو گیا۔ یہی تعلیل تقلنا صیغہ جمع مؤنث حاضر مجہول میں بھی جاری ہوگی۔ جی اس کے بعد صیغہ ہے لم یقول۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل منفی بلم معلوم ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ سے اجوف واوی۔
اصل میں تھا لم یقول بر وزن لم یفعل، تو یہاں دیکھیے واو متحرک ہے لیکن مفتوح نہیں ہے، تو ماقبل بھی حرف صحیح ساکن ہے، تو اس کو یقول اور یبیع والے قاعدے سے ہم نے حرکت تو نقل کر دی لیکن الف سے تبدیل نہیں کیا، تو جب حرکت نقل کی تو یہ یقول سے یقول ہو گیا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن واو مدہ والا تھا تو اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ لم یقول سے لم یقول ہو گیا بر وزن لم یفل۔ یہ اس کے بعد جو صیغہ ہے وہ ہے لم یقل، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل منفی بلم مجہول ہے، ثلاثی مجرد با مناصرہ اجوف واوی، تو یہ اصل میں تھا لم یقول بر وزن لم یفعل، تو یہاں بھی دیکھیے واو مفتوح ہے، تو یہاں یباع اور یقال والا قاعدہ جاری ہوگا کہ حرکت بھی نقل ہوگی، حرکت بھی یعنی ماقبل حرف کو دی جائے گی اور ساتھ الف میں بھی تبدیل ہوگا۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور واو کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ لم یقال ہو گیا۔ اجتماع ساکنین جب ہو گیا تو پہلا مدہ تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو لم یقل بر وزن لم یفل ہو گیا۔ جی اس کے بعد صیغہ ہے قل، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد باب ناصرہ سے اجوف واوی، تو اصل میں قل تھا اقول بر وزن افعل، واو متحرک تھی لیکن غیر مفتوح تھی، ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، تو اس کو ہم نے یقولو اور یبیع والے قاعدے سے ہی واو کی حرکت ماقبل کو دے دی، تو یہ ہو گیا اقول۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اجتماعی ساکنین والے قاعدے سے حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا اقول۔ حمزہ وصلی ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا، حمزہ وصلی تھا اور اس کے ما بعد متحرک تھا تو اس وجہ سے اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ اقول سے قل بر وزن فل ہو گیا۔ تو یہاں ابھی ہم نے جتنے بھی صیغوں کی تعلیلات پڑھی ہیں تو ان کے اندر یہ آ رہا ہے کہ پہلا حرف مدہ تھا، تو دراصل آپ یہ سمجھے کہ حروف مدہ تین ہیں، واو الف یا، واو ساکن ہو ماقبل میں پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن ہو ماقبل میں زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے، اسی طرح الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی قاعدے ہیں ان میں ان تین میں سے کوئی ایک شکل بن رہی ہے، اس وجہ سے وہ مدہ کہلایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو حذف کیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔